والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. صدق الله العظيم. محترم جناب صفدر عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری جی ڈی اے، جناب حلیم عادل شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے صدر جناب سردار رحیم صاحب، جناب ایڈوکیٹ حسنین مرزا صاحب، میرے دیگر قائدین جناب ممتاز سیتو صاحب، قائدین محترم، اور آج یہاں ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے ایک تاریخی احتجاج اور دھرنا دینے والے میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری بہنوں، ماؤں، نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج آمریت کا، فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے اور حکومت کی طاقت اور حکومت کے تمام لشکروں کو زیر کرتے ہوئے حق کا پرچم بلند کیا ہے. آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج صوبائی اسمبلی میں جو اجلاس منعقد کیا گیا اس میں چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا تعلق پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے سے تھا، جنہوں نے آج فیصلہ کر کے حلف بھی نہیں لیا اور وہاں گئے بھی نہیں ہے. یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ جعلی مینڈیٹ لوگ، یہ قبضہ مینڈیٹ والے ہیں. یہ آر او کے لکھے ہوئے، بلکہ آر او کو لکھ کر دیے ہوئے فیصلوں کی بنیاد پر، فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی جعلی لیڈرشپ ہے جو اس سندھ اسمبلی میں لا کر بٹھائی گئی ہے. اور اس سندھ اسمبلی میں بیٹھنے والے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ان قبضہ گیروں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے. عوام کی اسمبلی تو یہاں کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہے. اس اسمبلی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج صبح سے ہی انہوں نے، بلکہ رات سے ہی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی فوج کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. بھائی ہم نہتے لوگ ہیں اور نہتے لوگوں سے یہ بہت ڈرتے ہیں. ان کی بندوقیں، ان کی پولیس، ان کے ادارے، یہ سب کے سب ان سپاہیوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. بندوق تو سرکار نے دی ہوئی ہے اور سرکار بھی ان لوگوں کی نہیں ہے جو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط ہیں. سرکار کا پیسہ بھی ہمارا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک کا نظام چلتا ہے. ہم موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم گیس پہ ٹیکس دیتے ہیں. ہمیں تم نچوڑتے ہو اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تم یہ کاریگری کرتے ہو. تم 58 اور 30 ارب روپے الیکشن کے نام پر فراڈ کرتے ہو. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے فارم 47 کی بنیاد پر تم پورے کے پورے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہو. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کو جو سہولت ملنی چاہیے یہ مافیاز کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں اور ہمارے پیسوں کو ہڑپ کرتے ہیں. اور انتخاب کے موقع پر اس پیسے کو سیٹیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اپنے اس رقم کو، اپنے ان پیسوں کو، اپنے ان ٹیکسوں کے پیسوں کو ان جعلی حکومتوں سے انشاءاللہ چھڑوائیں گے. عوام کا پیسہ عوام پہ لگائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. یہ جو جعلی حکومت بنائی جا رہی ہے، یہ جو نون لیگ، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک جعلی قسم کا اتحاد ہے، یہ ترنگا اتحاد، یہ سارے کے سارے ایکسس آف ایول بنے ہوئے ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے دیکھو، یہ جن کو جتایا گیا ہے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے. اور جو حق کے ساتھ ہیں وہ تر و تازہ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے یہ جعلی حکومت چلنے والی نہیں ہے. اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب تو گئے جو بڑے تم تراک سے آئے تھے. بلاول صاحب کا تو جہاز
وزیر اعظم کا جہاز اسی وقت کریش ہو گیا تھا جب انہوں نے کراچی کی میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا. اور اب ایک ایک کر کے یہ سب رسوا ہوں گے جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. عوام کی حکمرانی ہوگی. اس لیے ہم یہاں پر جمع ہیں تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پرامن مزاحمت کریں گے, جد و جہد کو تیز تر کریں گے, چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے, مسجدوں اور محرابوں سے آواز اٹھائیں گے, تعلیمی اداروں میں تحریک چلائیں گے, ہر جگہ پہ پہنچیں گے. دیہی سندھ, شہری سندھ کی تفریق کو ہم نے ختم کر دیا. مہاجر سندھی عصبیت کی سیاست کو دفن کر دیا. پختون, پنجابی, بلوچ یہ جھگڑے ہم نے ختم کر دیے. مسلک کے اختلاف ختم کر دیے. ہم حق کی بنیاد پر اکٹھے ہیں, ہم سچ کی بنیاد پر اکٹھا ہیں اور اپنے مینڈیٹ کو بازیاب کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کارستانی کی ہے انہیں بھی اپنی پوزیشن پہ واپس آنا پڑے گا. قوم نہیں سنبھل رہی ہے. تم بندوقوں سے, تم گولیوں سے, تم ٹیئر گیس سے, آنسو گیس کے شیل پھینک کے کتنے لوگوں کو روک سکتے ہو؟ یہاں بھی تو لوگ پہنچ گئے ہیں, شارع فیصل پہ بھی تو لوگ موجود ہیں, چوکوں اور چوراہوں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور آج اگر تم نے اپنی اس جعلی قسم کی اسمبلی سے جعلی لوگوں کا حلف کروا بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ حلف تو انہوں نے جو اٹھایا وہ اٹھایا. اصل اسمبلی تو اب یہاں سج چکی ہے, پورے سندھ میں سج رہی ہے, پورے پاکستان میں سج رہی ہے. عوام کی طاقت کا, اللہ کی تائید سے, حق کی بنیاد پر اب عوام نکلتے ہیں. کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اب بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لو, عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو. جو جیتا ہے اسے جیتنے دو, جو ہار گیا ہے اس کو ہرا دو, اور عوام پہ چھوڑو کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. میں, ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں, پورے پاکستان میں ان کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے. جماعت اسلامی موجود ہے, الحمدللہ ہم نے بہترین ووٹ حاصل کیے ہیں. اس شہر کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے ووٹ یا تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا جماعت اسلامی کو ملے ہیں. پورے صوبہ سندھ میں دیکھا ہے ووٹ تو جی ڈی اے کو ملے ہیں یا جے یو آئی کے کچھ پاکٹس کو ملے ہیں. لیکن یہ پی پی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ یہ پولیبل لاشوں کا کاروبار کرنے والے کہاں سے مسلط کر دیے گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے, بھول گئے ہو وہ وقت جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں ریل کی پٹریوں سے ملتی تھی؟ تم انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہو؟ فوج کو کیا میسج دے رہے ہو؟ قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ کس کو کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو, پاکستانیوں کو, اس صوبے اور اس شہر کے باشندوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے, جن کو بھتہ نہ ملنے پر ان دہشت گردوں نے چلایا تھا, جن کو تم نے ہم پر مسلط کیا ہے. نہیں بھولیں گے ہم اپنے ان جلی ہوئی لاشوں کو, ہزاروں نوجوانوں کو جنہیں قربان کر دیا گیا. اور میں حیران ہوں کہ کن لوگوں نے یہ نقشہ گیری کی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. اور پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ, یہ لو 10,000 بیلٹ, یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال دو, یہ قومی اسمبلی میں ڈال دو, جاؤ جا کر قبضہ کر لو. پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے, لوگ انہیں دھکیلتے رہے, بے شمار جگہ قبضہ بھی کر لیا. کتنے اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی, نہ اندرون سندھ میں نہ شہری علاقوں میں پولنگ ہی نہیں ہوئی. اور پھر کراچی میں تو ہم نے 45 فارم لے لیے نا, کراچی میں تو ہم نے رزلٹ اکٹھا کر لیا. اس رزلٹ کے مطابق ایم کیو ایم کو جنون طریقے سے پورے شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا, 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا. 15 سیٹیں تم نے تحفے میں دے دی, 25 صوبائی دے دی, پھر ریزرو سیٹ دے دی. پتا ہے ہمیں تم سینٹ میں بھی ان سے مہرے لگواؤ گے, اپنی پسند کا مینڈیٹ حاصل کرو گے. یہ بکاؤ مال ہے, یہ بکاؤ مال ہے. کراچی نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اپنے سروں سے اٹھا کر پھینک دیا. اہل کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے, انہوں نے خود فوج کے ساتھ مذاق کیا ہے, انہوں نے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے, انہوں نے پاکستان, سندھ اور کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہے, حیدرآباد کے ساتھ مذاق کیا ہے.
اور یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو لے آئے، جو باقی سیٹیں بچی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی، اور اندرون سندھ میں تو جو حال کیا، پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لیے گئے، جہاں پولنگ نہیں ہوئی اس کا بھی رزلٹ بنا دیا۔ لہذا یہ جو عوام ہے جن کا ووٹ ہے، آج کا یہ احتجاج عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، آج کا یہ احتجاج پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے اداروں کی، سب کی ترجمانی کر رہا ہے کہ مذاق ختم کرو۔ ہمیں ادارے بھی عزیز ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کا مینڈیٹ بھی لینا چاہتے ہیں، یہ دراڑیں مزید مت ڈالو، یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان دوریوں کو اگر مٹانا ہے تو اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جاؤ، مینڈیٹ کا احترام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جمہوری جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جدوجہد کریں گے، قانونی جدوجہد کریں گے، پرامن رہیں گے۔ ہماری طاقت عوام کا احتجاج پرامن احتجاج ہے، پرامن مزاحمت ہی ان کی تمام حرکتوں کا جواب ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جدوجہد کو تیز تر کریں گے۔ ابھی قائدین میٹنگ کریں گے، تقریروں کے بعد وہاں پر حالات کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن میں ایک مرتبہ پھر جو جے یو آئی کے قافلے پر شیلنگ کی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے، یہ عوام کو کچل رہا ہے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صبح جو ہماری جی ڈی اے کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو جو آج یہاں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جو چھوٹ گئی وہ یہاں آ کر احتجاج میں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے جدوجہد جاری ہے، تحریک بھی جاری ہے۔ آئندہ کا لائے عمل بھی دیں گے، مشاورت بھی کریں گے، اندر میڈیا ٹاک بھی کریں گے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر موجود بھی رہیں گے اور اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑے رہیں گے۔ قائدین کا خطاب سنیے، آئندہ کا لائے عمل تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم مشاورت کے بعد جاری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔